پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو کر پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا۔ پارلیمان کی لائٹس آف کر دی گئیں۔ پارلیمان کا جو تقدس ہے وہ پامال ہو گیا۔ کیا پارلیمنٹ کی بے توقیری وہاں سے اراکین کو گرفتار کرنا ہے؟ کہ پارلیمنٹ کی بے توقیری یہ ہے کہ 6 ماہ گزر چکے ہیں، کتنی قانون سازی ایسی ہوئی ہیں جو ایک عام آدمی کے لیے ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ یہ معاملہ ہے پارلیمنٹ کی بے توقیری کا۔ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو کر پولیس کی جانب سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے گرفتار کیا گیا۔ رات گئے گرفتار کیا گیا۔ پارلیمان کی لائٹس آف کر دی گئیں۔ اراکین اسمبلی جو پارلیمنٹ میں موجود تھے ان کو وداؤٹ دی اپروول آف دی کسٹوڈین آف دی ہاؤس، کون جی کسٹوڈین آف دی ہاؤس، اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار کر لیا گیا۔ جو باہر آئے وہ تو گرفتار ہوئے، اس میں آپ کو پتا ہے بیرسٹر گوہر بھی شامل ہیں، دیگر لوگ بھی شامل تھے، مرہ صاحب بھی شامل ہیں جن کو باہر سے گرفتار کیا گیا۔ لیکن کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر پولیس چلی گئی، پارلیمان کی بے توقیری ہو گئی، پارلیمان کا جو تقدس ہے وہ پامال ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کیا ہو گیا؟ اتنے سارے باہر سے پکڑے گئے، اگر 4 اندر سے پکڑے گئے تو کیا ہو گیا؟ کیا پارلیمنٹ کی بے توقیری وہاں سے اراکین کو گرفتار کرنا ہے؟ کہ پارلیمنٹ کی بے توقیری یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ جو عوام کے لیے 25 کروڑ عوام کے لیے بنی ہوئی ہے، ابھی کتنے ماہ سے پارلیمنٹ کا قیام عمل میں آیا ہے؟ 6 ماہ گزر چکے ہیں، کتنی قانون سازی ایسی ہوئی ہیں جو ایک عام آدمی کے لیے ہوں؟ کتنا ریلیف دیا گیا ایک عام آدمی کو اس پارلیمان میں یا اس سے پچھلی پارلیمان میں؟ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہوتی رہیں، لوگ بکتے رہے، لوٹے بنتے رہے، گالم گلوچ ہوتا رہا۔ پارلیمنٹ سینٹ میں ووٹنگ ہوتی ہے تو وہاں خفیہ کیمرے لگے رہے، فلور کراسنگ ہوتی رہی۔ کیا وہ پارلیمنٹ کی بے توقیری نہیں تھی؟ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمان کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے اور باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں، اپنی شلواریں پارلیمنٹ کی گرلز پر لٹکائی ہوئی ہیں۔ کیا وہ پارلیمنٹ کی بے توقیری نہیں تھی؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر پرویز مشرف دور میں پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنتی ہے، ایک سیٹ سے ظفر اللہ جمالی پرائم منسٹر آف پاکستان بنتے ہیں، تو جو بگوڑے، وہ جو لوٹے بنے تھے، کیا وہ پارلیمنٹ کی توقیر نہیں تھی؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر میاں محمد نواز شریف آ کر خطاب کرتے ہیں، گرجتے ہیں، برستے ہیں اور آئندہ چند سال بعد کہا جاتا ہے وہ تو میاں صاحب کا سیاسی بیان تھا؟ کیا ایک وزیر اعظم یا سابقہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں جو بات کرتا ہے وہ سیاسی بیان ہوتا ہے؟ کیا پارلیمنٹ میں آنے والے سیاسی خاندان کتنے جمہوری ہیں؟ سیاسی جماعتیں کتنی جمہوری ہیں؟ یہ فیملی پولیٹکس، زرداری، نواز، گیلانی، قریشی، مزاری، کھوسے، ایک لمبی فہرست ہے جو نسل در نسل اس پارلیمان میں آ رہے ہیں۔ کیا کیا انہوں نے 77 ایئرز میں؟ کون سی قانون سازیاں کی گئی؟ کتنے اراکین ایسے آتے ہیں جو پورا 5 سالہ ٹینیور میں لب کشائی بھی نہیں کرتے؟ کیا پارلیمنٹ کی یہ بے توقیری نہیں؟ کیا پارلیمنٹ کی یہ بے توقیری نہیں کہ 2018 میں جو الیکشن ہوا اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت کیسی تھی؟ کیا پارلیمنٹ کی یہ بے توقیری نہیں 2024 فارم 47 فارم 45 گورنمنٹ جو بنی اس کی کیا وقت ہے؟ کیا پارلیمنٹ کی یہ بے توقیری نہیں ہے؟ کیا پارلیمنٹ کی بے توقیری صرف یہ ہے کہ 3 اراکین کو 4 اراکین کو اندر سے گرفتار، لائٹ بند ہوگی، ہنگامہ برپا ہے سوشل میڈیا پہ؟ ایشو یہ ہے جناب، لیاقت علی خان شہید سے لے کر کرنل لیاقت تک یہ پارلیمان، یہ 25 کروڑ عوام کی نمائندہ پارلیمان کون چلاتا رہا؟ قانون سازی کون کرتا رہا؟ جوڑ توڑ کون کرتا رہا؟ سیاسی اتحاد کون بناتا رہا؟ ہم آئے نہیں لائے گئے، مرحوم عامر لیاقت کی مجھے بات یاد آ جاتی ہے۔ سندھ ہاؤس میں کون کہاں سے کیسے پہنچتا ہے؟ کیسے کون سی سیاسی جماعت 10 سیٹوں کے بدلے ایک صوبے کی وزارت اعلیٰ لیتی ہے، مرکز میں حکومت کو سپورٹ کرتی ہے؟ کیسے آج مولانا کہیں 2018 میں بھی پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور اس کے بعد دیکھا کہ حالیہ انتخاب کے بعد بھی کہا کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتا، اور اب حکومت کے ساتھ؟ تو یہ کدھر ہیں ہمارے سیاستدان؟ کہاں ہیں ان کے ایتھکس، کہاں ہیں ان کی نارمز، کہاں ہیں ان کی ویلیوز؟ لیکن فیملی پولیٹکس، بچے، باپ بھی وزیر، بیٹا بھی وزیر، اور جناب اب پورے خاندان اس پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قانون سازی کیسے ہو رہی ہے؟ فیصل واڈا بتاتے ہیں آپ کو۔ آج ہم نے دیکھا بانی تحریک انصاف نے بولا کہ کسی کے ماؤتھ پیس ہے، تو یہی ماؤتھ پیس کسی کے پہلے جو تھے آپ کی دور حکومت میں بھی اسی پارلیمنٹ کے اندر آ کے بہت سی باتیں کرتے تھے دوسروں کے بارے میں، آج وہ آپ کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو کس طرح یہاں قانون سازی ہو رہی ہے؟ اس پارلیمان کو کس طرح چلایا جا رہا ہے؟ یہ پارلیمان جو 25 کروڑ عوام کی نمائندہ، کیا عوام کے لیے بھی کچھ کر رہی ہے؟ عوام یہ پوچھتی ہے کہ اس پارلیمان نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آپ نے پالیسیز بنائی، آئی پی پیز کا معاملہ ہو، دہشت گردی کا معاملہ ہو، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو، بین الاقوامی تعلقات ہوں، روابط ہوں، کون سا اس پارلیمان کا فیصلہ ایسا ہے، کون سی یہاں پر
جو پاس ہونے والی منظور ہونے والی لیجسلیشن ہے وہ ایسی ہے؟ کون سی قرارداد ایسی ہے جو 25 کروڑ عوام کے جذبات کی عکاسی کرے یا جس کو 25 کروڑ عوام جسے فیض یاب ہوئی ہو، جن کو فیصلہ ملا ہو؟ کچھ ایسا نظر نہیں آتا۔ 4 اندر سے پکڑے گئے، 6 باہر سے پکڑے گئے، اس سے اس پارلیمان کی بے توقیری نہیں ہو رہی ہے۔ بہت بڑا ایوان ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا نمائندہ ایوان ہے۔ اس کی بے توقیری اس طرح کے معاملے سے نہ کریں، اس کو اتنا چھوٹا نہ تولیں۔ اس کی تولنا ہے تو اس کو تولیں کہ اس نے کیا لیجسلیشن کی، کیا قانون سازی کی، اس کے کیے فیصلے سے ایک عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق آیا، کہ صرف یہ ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے، یہاں لوگ آتے ہیں جو وراثت میں جن کو سیٹیں ملی ہوئی ہے، وہ یہاں پر آتے ہیں، آ کر خطاب کرتے ہیں، بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں، جن کی اپنی زندگی کہاں سے کہاں، بلوچستان کے سردار کہاں سے کہاں ان کا لیونگ سٹائل سٹیٹس موجود ہے، اس پارلیمان میں آتے ہیں، حکمران بنتے ہیں، آگے پیچھے ہوٹر والی گاڑیاں انجوائے کرتے ہیں، جیسی اپوزیشن میں جاتے ہیں تو مسئلہ بلوچستان یاد آ جاتا ہے۔ سندھ سے وڈیرے آتے ہیں، یہاں پر آ کر نسل در نسل اس پارلیمان کا حصہ رہتے ہیں، کیا کیا اپنے علاقوں کے لیے۔ ساؤتھ پنجاب سے لوگ آتے ہیں، خیبر پختونخوا سے لوگ آتے ہیں، جواب دیں کہ اپنے علاقے کے لیے کیا کیا۔ تو یہ پارلیمان کی بے توقیری ان 10-12 لوگوں کے پکڑے جانے سے نہیں ہے، یا جس طرح اسپیکر نے آئی جی کو بلا لیا، اسی ٹائم پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے، اس سے اس پارلیمان کی بے توقیری نہیں ہے۔ پارلیمان کی بے توقیری آپ سیاستدان کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔